السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ گالی دینا میرا کلچر ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں قابو میں بھی نہیں رہتا، اور جب کسی شخص کی کسی کے ساتھ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو تو وہ کتابیں اٹھا اٹھا کے اس کے منہ پہ مارنا شروع کر دے، اور جو چیز اس کے ہاتھ میں آئے وہ مارنا شروع کر دے، اور میز کے اوپر زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دے، اور گندی گندی گالیاں نکالنی شروع کر دے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس شخص کو مہذب آدمی کہیں گے، اس آدمی کو، اس کو پڑھا لکھا آدمی کہیں گے، اسے سلجھا ہوا آدمی کہیں گے، اس کو ایسا آدمی کہیں گے کہ جس کے ذمے آپ ایک بہت اہم کام لگا سکتے ہیں؟ فرض کریں آپ ایک اسکول میں جائیں اور اسکول کے اسٹاف روم میں جو بہت سارے ٹیچر ہیں وہ آپس میں زور زور سے گالیاں دے رہے ہوں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں، اور ٹیشو پیپر اٹھا اٹھا کے اس کے ڈبے ایک دوسرے کو مار رہے ہوں، اور اس کے علاوہ زد و کوب کر رہے ہوں ایک دوسرے کو، تو اس اسکول میں آپ اپنے بچے کو داخل کروانا پسند کریں گے؟ اسی طریقے سے آپ مسجد میں جا رہے ہوں تو وہاں امام، مؤذن، نمازی وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں پھینک رہے ہوں، تو کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پراپر عبادت کا ہوگی؟ یہ ہو رہا ہے ہماری اسمبلی کے اندر، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک دوست نے یہ کہا کہ گالی دینا تو پنجاب کا کلچر ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کوئی سا صوبہ، کوئی سا ملک، کوئی سا معاشرہ، کسی معاشرے کا یہ کلچر ہو سکتا ہے گالی دینا؟ کیا کسی معاشرے میں کوئی شخص فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارا مین کریکٹر ہے کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ کوئی بندہ بھی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی آدمی جس میں عقل ہو کیسا وہ کہہ سکتا ہے؟ تو اس لیے میں تو ہمیشہ اجتناب کرتا ہوں کہ میں کسی سیاسی معاملے میں نہ پڑھوں، مگر یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ اخلاقی معاملہ ہے۔ دیکھیے، ہم کچھ دوست مل کے اور ہمارے مختلف ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک تربیت کا نظام قائم کیا جائے، لوگوں کو پیرنٹنگ سکھائی جائے، اور لوگوں کو کس طریقے سے اپنی تھاٹ کو منفی تھاٹ سے پازیٹیو تھاٹ کی طرف لے کر جانا ہے، ایسا کیا جائے۔ ایسے میں ہمارے ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ جن کے پتہ نہیں کتنے کتنے 100 مربع زمینیں ہیں، وہ لوگ جن کی فیکٹریاں ہیں، وہ لوگ جن کے کارخانے ہیں، وہ لوگ جن کی پراڈو گاڑیاں ہیں، وہ لوگ جو برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، وہ لوگ جو بہت بڑے انڈسٹریسٹ اور ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو پتہ نہیں لاکھوں ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر چیزیں پھینک رہے ہیں۔ مجھے بتائیے معاشرے پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کسی بچے کو یہ سمجھاؤں اگر میں کہ ہمیں گالی نہیں دینا چاہیے، تو بتائیے میرے پاس کیا دلیل ہے اس کو یہ کہنے کی کہ گالی دینا بری بات ہے، جبکہ لوگ فخر سے کہیں کہ گالی دینا تو ہمارا کلچر ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ادروائز یہ ایک بم ہے جو پھٹے گا۔ آخر یہ جو اتنے 22 کروڑ لوگ عوام ہیں، آپ کے خیال میں وہ بھیڑیں بکریاں ہیں؟ آپ کے خیال کے اندر وہ بالکل گونگے بہرے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل زر خرید غلام ہیں کسی کے؟ آپ کے خیال میں یہ کب تک آپ لوگوں کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ اس بات کو اپنا مقدر سمجھ کے برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ ہم لوگ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، کوئی غلام ملک تو نہیں ہے۔ آپ کی غلامی کرنا ہمارے کہاں، ہمارے فرض ہے کیا کہ ہم آپ کے غلام رہیں؟ تو اس لیے اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے پارٹیوں کے ہیڈز کی بنتی ہے، عمران خان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عمران خان اپنے پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو بلا کے یہ کہہ نہیں سکتے کہ جب اپوزیشن کا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو آپ نے چپ کرنا ہے۔ اگر آپ کی تقریر میں وہ شور بھی مچا رہے تھے تو آپ نے ایک مہذب لوگوں کی طرح چپ کرنا ہے۔ خان صاحب ہمیشہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں کی چیزیں بتاتے ہیں، تو آپ کے اختیار کے اندر پورے ارکان تو نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ تو آپ کے ارکان کے اندر ہیں، آپ ان کو تو کہہ دیجئے کہ آپ ڈیسنٹ بن کے چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ اسی طریقے سے ذمہ داری بنتی ہے بلاول بھٹو صاحب کی، مطلب پوری وہ باہر ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک بہت ہی یعنی نفیس خاتون کے سے تربیت یافتہ ہیں، مطلب بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کی ایک بڑی خاتون تھیں، اور کتنی وہ کلچرڈ تھیں، کتنی تہذیب یافتہ تھیں، کتنی بڑی لیڈر تھیں، وہ ان کے بیٹے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ ان کی ڈائریکٹ تربیت ان کی اتنی عظیم ماں نے کی ہوئی ہے، اور وہ سارے سمجھتے ہیں یعنی فورن جتنی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اور تو وہ اپنے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کو نہیں کہہ سکتے۔ باقی اب شہباز شریف صاحب ہیں، یہ نہیں سمجھا سکتے۔ شہباز شریف صاحب خود، میں پرنسپل تھا، شہباز شریف صاحب 2-3 دفعہ یہاں وزٹ کرنے آئے ہیں، ان سے مل کے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ از اے ویری بہت ہی ایک یعنی بہت اخلاق سے بات کرنے والے آدمی تھے جب وہ پرسنل میٹنگ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے وہ سخت تھے بہت زیادہ، لیکن جنرلی ان کو اتنا پتا تھا، لوگوں نے کہتے تھے ہی از اے سی ٹی اسکینر،
کہ وہ ایک دم سکین کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ادارے میں کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ اتنے سمجھدار آدمی ہیں, اتنی زیادہ یعنی وہ دنیا میں پھرے ہوئے ہیں, اتنے بڑے ڈپلومیٹ ہیں, تو وہ اپنے بندوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چپ کر کے بیٹھو. اسکول کی ایک ٹیچر ڈنڈا مار کہتی ہے چپ, سائلنٹ, سارے بچے خاموش ہو جاتے ہیں. آپ ان کو چپ نہیں کرا سکتے. اگر آپ نہیں چپ کرا رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ خود جو ہیں وہ خود ان کو شے دیتے ہیں ایسا کرنے کے لیے. میں آپ کو دیکھیں, میں ایک عام سا آدمی ہوں, ایک ہمبل آدمی ہوں, لیکن میں اتنے عوام کی طرف سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بم ہے جو پھٹے گا نہیں تو, اور آپ سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا. اور جتنی آپ کی جتنے بھی آپ کی جبہ و دستار ہے نا, وہ سارے کے سارے ان عوام کی وجہ سے ہیں. آپ کا جو بھی اسٹیٹس ہے وہ عوام کی طرف سے وجہ سے ہے. اگر آپ ایک رانگ رول ماڈل کریٹ کریں گے اور آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے, کس عوام کی تربیت ہوگی؟ اگر یہ چیز اسمبلی میں ہو سکتی ہے تو کالج کی اکیڈمک کونسل میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر کالج کی اکیڈمک کونسل میں ہو سکتی ہے تو اسکول کے اسٹاف روم میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر اسکول کے اسٹاف روم میں ہو سکتی ہے تو چیمبر آف کامرس کے اندر یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر وہاں ہو سکتی ہے تو مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اگر مسجدوں میں ہو رہی ہے تو گھروں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ مطلب ہے آپ ایک عجیب قسم کا بیج بو رہے ہیں معاشرے کے اندر, اور جب اس کے آپ دیکھیں ٹی وی کے اوپر تو لوگ فخر سے بیان کر رہے ہیں. یعنی کسی کی آنکھوں کے اندر کوئی حیا نظر نہیں آتی, کوئی شرم نظر نہیں آتی. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ اگر ایک بندے سے یہ پوچھا جاتا ہے حکومتی ارکان سے کہ بتائیے انہوں نے کیا کیا, وہ کہتے ہیں آپ نے فلاں وقت میں کیا کیا تھا. ان سے کہا جائے وہ کہتے ہیں آپ نے فلاں وقت میں کیا کیا. یعنی ایک دوسرے کی برائیوں کو آپ جسٹیفیکیشن بنا کر اپنے آپ کو اس سے بڑا برا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا, اللہ کرے یہ ویڈیو پہنچ جائے. مائی ویری ویری ڈیئر پرائم منسٹر عمران خان, پلیز آپ ایک دفعہ تمام کو یہ کہیں کہ, اور آپ دیکھیے گا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ آپ کے جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کاغذ پینسل ان کو ایک ایک کاپی لے دیں, اتنی تو میرا مطلب ہے افورڈ کر ہی لیں گی پی ٹی آئی, ایک ایک کاپی دے دیں. اس کاپی کے اوپر وہ لکھتے رہیں کہ اس تقریر میں کیا پوائنٹ ہے, اور ہر بندہ دلیل کے ساتھ بات کرے. جس زمانے میں لوگ وٹے مارتے تھے, ڈنڈے مارتے تھے, گالیاں دیتے تھے, وہ اس وقت تھے جب انسان کا شعور ڈیولپ نہیں ہوا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دے دی ہے, بولنے کی استطاعت دے دی ہے, شعور دے دیا ہے, عقل دے دیا ہے. تو اب تو ایک مہذب آدمی کا زبان کے ساتھ لاجک سے بات کرنا بنتا ہے, گالیاں دینا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایٹیچیوڈ جو ہے شعوری طور پر اینیمل لیول کا ایٹیچیوڈ ہے, ہیومن لیول کا تو ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. اور ان تمام لوگوں سے تو ایکچولی سپر ہیومن کی ایکسپیکٹیشن ہے. تو اس لیے میں عمران خان صاحب پلیز, شہباز شریف صاحب پلیز, بلاول بھٹو صاحب پلیز مہربانی فرمائیں, مہربانی کر کے اپنے بندوں کی, اور کچھ نہیں تو ان کی ایک ایک ورک شاپ ہی کرا لیں, گروپ ڈائنامکس کی ایک ایک ورک شاپ ان کو کروا دیں. بہت سے دنیا میں ایسے بندے ہیں ایجوکیشن کے, میڈیکل ایجوکیشن کے, جو ان کو گروپ ڈائنامک کی ایک ورک شاپ کروا دیں گے, جن میں ان کو یہ سکھا دیں گے کہ جب ایک گروپ بیٹھا ہو تو بات کیسے کرنی ہوتی ہے. تو اس کر کے مہربانی کریں آپ, اور یہ عوام کے اوپر ترس کھائیں آپ. ٹھیک ہے, پہلے ہی بہت سارے گلے ہیں آپ لوگوں سے, لیکن اتنا تو ترس کھائیں عوام کے اوپر کہ کم از کم ان کو بیڈ رول ماڈلنگ تو نہ دیں پلیز.